الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے اور ہر طرف فضا خوشگوار ہو گئی ہے، نیکیوں کی چلت پھرت ہونے لگی ہے اور لوگ ایک برکت مہینے کے انتظار میں بے قرار سے نظر آنے لگے ہیں۔ سامعین اکرام، اس بے قراری کے جو پیچھے اللہ رب العالمین نے جو راز پوشیدہ رکھا ہے وہ انسانوں کے درمیان تقوی کی صفت کو پیدا کرنا ہے، اور انسان بحیثیت بندے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بنے، اور اسی کے لیے وہ تقودو کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی کے لیے وہ ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی تیاری کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے اور اپنے لیے باقاعدہ طور پر تربیت کا میدان چاہتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین ہر سال رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے سامنے لے آ کر کھڑا کر دیتا ہے، جس سے گزارتا ہے، ٹریننگ دلواتا ہے، اور 11 مہینوں کے لیے کھڑے ہونے، استقامت کے ساتھ اقامت دین کا اور نصب العین کا قیام کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا کر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اس کھڑا کر دینے کے پیچھے انسان کی سوچ جو ہے ابھرتی ہے کہ آخر کام کس طرح کیا جائے، کون سا کام کیا جائے، کون سا کام نہ کیا جائے، کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور کون سی چیزیں اللہ رب العالمین کو ناپسند ہیں، کون سی چیزیں جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو جہنم کی طرف انسانوں کو لے جا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ انسان کی یہ بے قراری کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر، جب سے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کی آمد ہوئی تب سے لے کر آج تک، اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس کی ہدایت نامہ ہمیشہ اسے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، اور وہ ہدایت نامہ قرآن مجید کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو مجھے اور آپ کو سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے بعنوان تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن۔ اس عنوان کے تحت آج ہم گفتگو کریں گے کہ رمضان کے مہینے کی تیاری میں مجھے اور آپ کو کون سا ہدایت نامہ، کون سا گائیڈ لائن اور کون سا روڈ میپ استعمال کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں تیاری مکمل ہو جائے، رمضان کے مہینے کے مختلف جو تقاضے ہم پر عائد ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کر سکیں، اور صحیح معنوں میں رمضان ہمارے لیے بابرکت اور فیضیاب ہونے والی مد میں وہ شمار کر دیا جائے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں یوں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات ومن الہدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ہدایت کے دلائل ہیں اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس رمضان کی آمد کا وہ بہترین مقصد اور اس کے فیضیاب ہونے اور اس کی بابرکت ہونے کا واضح جو ہے علامت ہمارے سامنے بتائی، وہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کو جو وہ برکات دی گئی ہیں، جو عروج دیا گیا ہے، جو رحمتیں دی گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے مہینے میں انسانوں کو ہدایت نامہ عطا کیا ہے، اور وہ ہدایت نامہ ہے قرآن مجید جو انسانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے: وَنَزَّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے تنزل اور جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں نزول قرآن کے سلسلے میں بتایا کہ بابرکت مہینے میں نازل کیا گیا، وہاں دوسری طرف اللہ نے واضح کر دیا کہ قرآن کے اتارے جانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو روڈ میپ دیا جائے جس کے ذریعے سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ رہ گئے وہ لوگ جو اس میپ کو استعمال نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں لگاتے، اس کے ذریعے سے اس راستے پر گامزن نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں، اور اس چیز میں کسی کا کچھ اضافہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ
بلکہ ان کے لیے سوائے دہکتی ہوئی آگ کے کچھ نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں دین کی اساس ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے اور روڈ میپ ہے۔ قرآن اور وحی الہی کے ذریعے سے انسان کو حقیقی حیات حاصل ہوتی ہے، وہی ہماری ابدی زندگی کا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، اس سے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جو ہماری زندگی کا راستہ ہے۔ وحی الہی وہ پاکیزہ رزق ہے جس سے ہماری روحانی حیات وابستہ ہے۔ قرآن مجید اس کا اظہار قرآن مجید میں کیا گیا ہے کہ وہی وہ ہدایت خداوند کی طرف سے بحیثیت رزق حسن کی طرف سے انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ ہود آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ شعیب علیہ السلام سے کہا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رزق حسن عطا کیا ہے، تو پھر کیسے تمہاری خواہشات کی پیروی کر سکتا ہوں؟ اس رزق سے محرومی بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید ایسی انقلابی کتاب ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو کر فرد اپنی ہی نہیں بلکہ قومیں بھی عزت و سربلندی کا مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کتاب کو نظر انداز کرنے اور اس کی تعلیمات سے بے پرواہ ہونے کی سزا یہ ہے کہ انسان رسوائی اور تذلیل کے گڑھے میں گرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسی انقلابی کتاب نے اپنے حاملین اور سچے پیروکاروں کو پستی اور تنزل کے گڑھے سے نکال کر عزت کی سربلندی کے لیے انہیں اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ قرآن مجید دنیا میں عزت و سربلندی اور آخرت میں نجات اور فلاح کے راہ سے دکھاتا ہے۔ یہ کتاب دو جہاں کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اس سے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں اور رفعت و سربلندی نصیب ہوتی ہے۔ جس شخص کا قرآن پر صحیح معنی میں ایمان ہو اور جسے اس کا علم اور فہم و بصیرت حاصل ہو، وہ اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور اس کے سیرت اور اخلاق اور اس کے اعمال اور اس کے ہدایت کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس کے قدم ترقی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے پستی سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ کو مکے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مقام غسفان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ مکے میں کس شخص کو تم اپنے نائب بنا کر چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابن برہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا، یہ ابن ابزی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اہل مکہ پر ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا نائب مقرر کر کے آئے ہو۔ وہ بہت غصہ آور ہوئے تو اس وقت اس صحابی نے فوراً ہی جو نافع بن عبد بن حارث تھے، وہ فوراً ہی عرض کرنے لگے، امیر المومنین غصہ مت ہوئیے، وہ قاری ہے، قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے کرتا ہے، فرائض اور احکام اور وراثت سے واقف ہے اور قاضی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ جاتا رہا اور فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی پر پہنچائے گا اور کچھ لوگوں کو پستی میں ڈال دے گا۔ جب تک امت اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے، وہ بلندی اور ہدایت پر معمور رہے گی، اور جب امت اس کتاب کو پسے پش ڈال دے اور ہدایت اور رہنمائی سے محروم ہوگی اور زوال اور پستی سے دامنگیر ہوگی، اب بھی یہ کتاب آواز مجھے اور آپ کو دے رہی ہے کہ وہ مجھے مضبوطی سے پکڑ لو، تم ہی سربلند ہو گئے۔ اس لیے کہ آج امت مسلمہ کا جو حال نظر آ رہا ہے، جس کی بنا پر معاشرے کے اندر جو گراوٹ نظر آ رہی ہے، عقیدوں کے اندر، مختلف قسم کی تہذیب کے اندر، مختلف قسم کی اللہ رب العالمین سے رجوع اللہ کے سلسلے میں جہاں کمی بیشی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے ساتھ صحیح معنوں میں وہ تعلق جو استوار ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی سربلندی کے لیے جو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے اس کی جو معلومات حاصل کرنی چاہیے، وہ اس وقت امت مسلمہ کو کمی سے کمی واقع ہونے لگی ہے۔ اسی وجہ سے اس طرح کے حالات سامعین کرام وجود میں آنے لگے ہیں۔ اس قرآن مجید کے سلسلے میں جب معلومات لے کے دیکھتے ہیں تو یہی وہ قرآن مجید ہے جس میں کل 114 صورتیں موجود ہیں جو مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہیں، جس میں 87 ایسے صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی اور وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور 27 مدینے میں نازل ہونے والی ہیں اور جسے
मदनी सूरतों के नाम से याद किया जाता है। सामईन करام कुरान मजीद जो मेरे और आप पर, जो आपके हाथ, मेरे और आपके हाथों में है, ये ही कुरान मजीद है जो 23 साल तक थोड़ा थोड़ा वक्फा वक्फा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया था। ये अरबी ज़बान में लिखा गया है और अरबी की बेहतरीन लुगत इसके अंदर मौजूद है, और अरबी जानने वालों को इस जबान के जरिए से, इस कुरान मजीद के जरिए से लोगों को एक जगह जमा किया गया और उसके जरिए से इसकी इशाअत की गई। सामईन कराम कुरान मजीद का सबसे पहला तर्जुमा अरबी के बाद अगर कुछ हुआ है तो वो हजरत सुलेमान फारसी रज़ी ताला अन्हु के जरिए से है, जिन्होंने सूरे फातिहा का फारसी तर्जुमा किया था। और वफाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु की तजवीज़, खलीफतुल अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु के हुक्म से और ज़ैद बिन साबित अंसारी की सरबुलंदी में कुरान मजीद को सुहूफ की शक्ल में उसे यकजा किया गया। और सुहूफ कहते हैं किताब की शक्ल में। ये पहले मुनफरिद मतलब जो है सिर्फ लोग हुफ्फाज थे और लोग इसको हिफ्स करके सीनों में रखे हुए थे, इसकी लिखाई की शक्ल में ये मौजूद नहीं था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी ताला अन्हु के वफात के बाद ये नुस्खा उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर के पास मतलब जो है महफूज कर दिया गया। खलीफतुस्सुवम उस्मान बिन अफ़ान ने जब हिज्जों के इख्तलाफात की बिना पर खिरात में इख्तलाफ देखा तो हज़रत हफ्सा रज़ी ताला अन्हु से कुरैश के हिज्जों में तहरीर शुदा उस नुस्खे की नकल की इजाज़त चाहिए ताकि इसे मियार बनाया जाए। इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने सुहूफ की मुख्तलिफ मतलब जो है इसकी नकलें उतारी, इसकी तैयार की गई, बड़ी तादाद में इसकी नकलें तैयार करके पूरे आलम इस्लाम में भेज दिया गया और तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो इस मुस्तहफ की पैरवी करे, यानी इस किताब की पैरवी करे, और इन नुस्खों में एक नुस्खा अपने पास रखा और इसे सुहूफे या मुतहफ उस्मान के नाम से जाना जाता है। मगर जो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु ने जो इसको लिखवाया था बिल्कुल हू बहू ये नकलें वैसी ही मौजूद थी, इसमें कोई फर्क मौजूद नहीं था। सामईन कराम पहली बार इस तरह का नकलें उतारी गई, किताबी शक्ल इसको दी गई और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान में इसे अता किया गया ताकि इसके जरिए से लोग इसको रोड मैप हासिल करके इसके जरिए से इसको पढ़ने पढ़ाने का, इसकी इशाअत का और इसको मतलब जो है समझने का जो कमी है इसको पूरा कर सके। कुरान मजीद के जब हम देखते हैं, कुरान मजीद मुख्तलिफ नामों से याद किया गया है। अहादीस करीमा में और आयात करीमा में इस कुरान मजीद को मुख्तलिफ नामों से याद किया गया है। सामईन कराम अल्लामा फैरोजी आबादी लिखते हैं कि किसी चीज़ के नामों की कसरत से इसके कमाल और अजमत का इल्म होता है। जैसे शेर के बहुत सारे नाम होते हैं जिससे इसकी क़ुव्वत शुजाअत का पता चलता है, इसी तरह क़यामत के बहुत सारे नाम हैं इसके जरिए से इसकी होल की और इसकी शिद्दत का पता चलता है। बिल्कुल इसी तरह यह कुरान मजीद जो मेरे और आपके हाथों में मौजूद है, यही कुरान मजीद इसकी मुख्तलिफ सिफात आलिया मेरे और आपके सामने आनी चाहिए और उसे मुख्तलिफ नामों के साथ, कहें कुरान मजीद में और कहें अहादीस करीमा में, इसको मुख्तलिफ नामों से याद किया गया है। तारीख के सफ़ात को उलट कर अगर देखा जाए तो इन झरोकों में मुझे और आपको जो बात मालूम होती है कि कुरान मजीद को कई नामों से याद किया गया है। लगभग 50 से जायद ऐसे नाम हैं जिसके जरिए से कुरान मजीद को याद किया गया है ताकि इसके जरिए से उसकी अजमत का पता चले। ये पढ़ने वालों के लिए है, समझने वालों के लिए है, तदब्बुर करने वालों के लिए है और गौर फिक्र करने वालों के लिए है। सामईन कराम रमजान की आमद है। इस रमजान से पहले जहां मैं और आप कुरान मजीद को खोलने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं, इस पर गौर फिक्र करने वाले हैं और इसके जरिए से अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करने का अज़्म लिए हुए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं, तो जरूरत इस बात की है कि इसके जो सिफात आलिया है उसको भी मुझे और आपको जानना चाहिए ताकि इसके जरिए से मेरे और आपके दिल खुल जाए, हमारे सीनों के अंदर उसके लिए वसत पैदा हो जाए और इसके जरिए से सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उठने वाले कदम मेरे और आपके हो जाएं और जिसके जरिए से मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम अकराम से नवाज दिए जाए। सामईन कराम जहां हम उसके नामों का तस्करा करते हैं, मैं कुछ नाम लेकर उसकी तशरीह लेके उसकी तफसील लिए, जहां कुरान मजीद में उसका तस्करा है उसकी मतलब जो है लिए ये तफसील लिए हुए आपके दरमियान हाजिर हूँ। सामईन कराम कुरान मजीद में इस कुरान मजीद को एक नाम से याद किया गया है और वो पहला नाम है किताब के नाम से इसे याद किया गया है। सामईन कराम
پہلی مطلب جو ہے سورت نکال کر جب ہم سورہ بقرہ کی پڑھتے ہیں وہاں لفظ آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سامعین اکرام۔ اور پھر دوسری جگہ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کتاب کی شکل میں کیا ہے، کتاب انزلنا الیک، یعنی یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آپ کی طرف سے اتاری ہے۔ سامعین اکرام کتاب جہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے قیام، اس کا مطلب ہے سیام کے وزن پر مزدرت مطلب جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور یہ کتاب مجھے اور آپ کو جو دی گئی ہے اس کی مطلب جو ہے فرضیت میرا آپ پر عائد کر دی گئی ہے تاکہ اس کا کتاب کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کے لیے مجھے اور آپ کو ہدایت دی گئی ہے۔ جہاں ہم اس قرآن مجید کو آگے مطلب جو ہے لے کے چلے تو قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر اس کتاب کو قرآن کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، جہاں مشہور مطلب جو ہے نام قرآن ہی ہے اور اسی وجہ سے ہم اسے قرآن مجید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، آیت نمبر 185 میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں کہا گیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، کہا گیا حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ سامعین اکرام قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ رائے ہے کہ قرآن اور قرآت کا ایک معنی ہے، اسی لیے قصران اور قصرہ جیسا ایک معنی رکھتا ہے، اسی وجہ سے اسے قرآن کہا گیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اہل عرب اپنے کلام میں جو ہے جملہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ قرات الماء فی الحوض، یعنی اس کا استعمال کرتے ہیں کہ جب حوض میں پانی جمع کر دیا جائے، اس طرح قرآن مجید کو بھی آیات کریمہ احکام و ہدایات اور نصیحتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ سفیان بن عینہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں حرف، کلمات، آیات اور سورتیں جمع شدہ ہیں، اس لیے اس میں اگلے پچھلوں کے علوم جمع کر دیے گئے ہیں، اسی لیے اسے قرآن مجید کہا گیا ہے۔ مختلف مطلب سورتوں کے ساتھ اس کی مطلب جو ہے فوائد کو، اس کے صفات کو ہمارے سامنے قرآن مجید جو ہے تفصیل بیان کرتا ہے تاکہ اس کی بہترین مطلب جو ہے عکاسی ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائے۔ اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی وہ جو کبریائی ہے، وہ جو عظمت ہے، وہ جو تعظیم ہے، وہ جو ادب ہے، وہ جو احترام ہے میرے اور آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اس وجہ سے ان مطلب صفات عالیہ کو سامنے رکھنا شرط اول ہے۔ تیسری صفت جو قرآن مجید میں بیان کی گئی، اس قرآن مجید کو فرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام قرآن کو فرقان اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ متفرق شکل میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، اس کی مدت تقریباً 23 سال رہی ہے، جبکہ دیگر آسمانی کتابیں ایک ساتھ اتاری گئی تھی، مگر قرآن مجید رقفہ وقفہ کر کے اتارا گیا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ باقاعدہ طور پر کیا گیا ہے، تبارک الذی انزل الفرقان علی عبدہ، سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ نہایت متبرک ہے وہ جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ یہی بات کو آگے لے کر چلیں تو سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں بھی اس کا تذکرہ ہے، کہا گیا کہ بینات من الہدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ سامعین اکرام اسی وجہ سے اس قرآن کو فرقان مطلب جو ہے کہا گیا کیونکہ وہ حق و باطل، حلال حرام مجمل مطلب جو ہے بیان پر اور محکم جو کچھ مطلب آیتیں ہیں اس کو ہمارے سامنے کھول کھول کر رکھ دیتی ہے۔ قرآن مطلب پڑھیں گے تو ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے مثالوں کے ذریعے سے احکامات الہی کو کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ کون سے احکامات ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہیں اور اس کے ذریعے سے جنت میں جایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں چوتھا مطلب جو ہے جو ذکر آیا ہے وہ اس قرآن مجید کو ذکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام قرآن مجید سورہ انبیاء آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرِي مُبَارَكًا
अंज़लना, और ये बाबरकत जिक्र हमने नाजिल किया है। और सूरह हाक़ा में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वइन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन, और दर हकीकत ये परहेजगार लोगों के लिए एक नसीहत है। सामिन इकराम, ये कुरान मजीद को जहां जिक्र के मानी में लिया गया है, इसके जरिए से इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से याद दहानी कराई गई है कि इसके क्या अहकामात फ़राइज़ हैं, इसका क्या मफहूम में बयान किया जाता है कि कुरान ईमान लाने वालों के लिए जिक्र और शर्फ और फ़ख्र का बाइस बनता है। और इसका तीसरा मफहूम यह है कि कुरान हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी उम्मत के लिए बास जिक्र और शर्फ है। ये सिफत उसके अंदर रखी गई है और इसी के जरिए से वो अपनी सिफत के साथ हमारे सामने आशकारा होता है। और कुरान मजीद के अंदर पांचवी मतलब जो है जिसका नाम लिया गया वो मुइज़्ज़त के नाम से इसे याद किया गया है। मुइज़्ज़ के मानी, मुइज़्ज़त के मानी है ये नसीहत के हैं। नसीहत करने वाला अल्लाह ताला है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहुंचाने वाले हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सुनाने वाले हैं। जाहिर है कि ऐसी सूरत में कुरान मजीद में जो कुछ कहा गया है वह इंसानियत के लिए जो है नसीहत के तौर पर बयान की गई। सूरह यूनुस आयत नंबर 57 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा किया। तर्जुमा कुछ इस तरह है कि लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। और छठी मतलब जो है अगर इसकी तफसील देखें तो इसका नाम हदीस के नाम से भी मुखातिब किया गया है। यहाँ हदीस के नाम के साथ क्यों इसे मुखातिब किया गया? इसलिए कि कुरान मजीद में जहाँ हदीस कहा गया, हदीस कहते हैं मुतकल्लिम होने को या एक दूसरे से मुखातिब होने को। कुरान मजीद के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों से मुखातिब होता है, इस वजह से इसे हदीस का नाम दिया गया है। इसी वजह से सूरह ज़ुमर आयत नंबर 26 में इसका तज़किरा है, शायद आपकी नजर से भी गुजरा होगा। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबा, यानी अल्लाह ताला ने बेहतरीन किताब कलाम किताब की शक्ल में उतारा है। सामिन इकराम, सातवीं मतलब जो है इसका जो कुरान मजीद का नाम है वो हिकमत है। और हिकमत जहां पे बात की गई है इसको मतलब जो है क्यों इसका नाम दिया गया है, यानी कुरान मजीद अहकामात देता है, इस पर अमल करना लाजमी है। इसमें बेशुमार अहकामात मेरे और आपके लिए दर्ज किए गए हैं। इस अहकामात के नतीजे में इंसान का जो नफ्स अम्मारा है इसको लगाम लगाने में वो इसमें काबू पाने में कामयाब हो सकता है। लगाम जानवर के काबू लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हिकमत इंसान को बेवकूफ़ी से रोकती है। लिहाजा इसका नाम हिकमत के नाम से इसी वजह से इसे दिया गया ताकि नफ्स अम्मारा को एक काबू में कर सके और इसके जरिए से उसे जलालत की तरफ बढ़ने वाले कदमों को उसे रोका जा सके। सामिन इकराम, एक और नाम से इसे याद किया जाता है इस कुरान मजीद को, और वो है शिफा के नाम से इसे याद किया जाता है। और कुरान मजीद को शिफा दो मालूम उसके लिहाज से उसे मुखातिब किया जाता है। पहला मतलब जो है इस वजह से इसे शिफा कहा जाता है कि हकीकत में बीमारियों से शिफा देने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और कुरान में शराब, सुअर, मुर्दा खून वगैरह को हराम करार दिया गया है जो कि जिस्मानी इमराज के असबाब होते हैं। नंबर दूसरा, शक और कुफ्र की बीमारी है, कुरान शिफा देता है। जैसा कि कुरान में इसको मर्ज कहा गया है, इसी तरह हसद, बुग़्ज़, निफाक वगैरह नफ्सियाती बीमारियां हैं और कुरान मजीद इसका भी इलाज तजवीज़ करता है। इन दोनों मानों के लिहाज से इसे शिफा का नाम दिया गया है। कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा को जिस तरह है, हम इस कुरान के सिलसिला तनज़्ज़ुल में वो कुछ नाजिल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए शिफा और रहमत के तौर पर मौजूद है। सामिन इकराम, इसका और नाम भी एक है जो सिफत के साथ हमारे सामने आता है, वो है हबलिल्लाह। सामिन इकराम, वहाँ सूरह आले इमरान आयत नंबर 103 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इसका तस्करा आता है कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूत पकड़ो। मुफस्सिरीन इसके सिलसिले में बात करते हुए इसकी तफसील बताते हुए कहते हैं कि हुब्बुलिल्लाह से मुराद कुरान मजीद है। कुरान को रस्सी के इसलिए कहा गया है कि इसको पकड़ने वाला अजाब और आखरत और दुनिया की जिल्लत और रुसवाई से निजात पाता है, इसलिए डूबने वाला रस्सी के जरिए गर्क और हलाक होने से निजात पा जाता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद में कुरान मजीद को असमत यानी बचाने वाला और पकड़ने वाला इसको मतलब जो है करार दिया गया है। एक और नाम से इसे याद किया जाता है, वो है बसायर। और बसायर के जो है इसलिए इस कुरान को कहा जाता है क्योंकि आदमी इससे दलाइल के जरिए से हक को देख सकता है। इस तरह जाहिर आंख से आदमी रास्ते को देखता है और मंजिल को पहचानता है, और इसी तरह कुरान मजीद के जरिए हक को रोज रोजे
روشن کی طرح دیکھ لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ سورہ آراف 203 میں اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کہ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ ایک اور نام اس کی صفت کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے قرآن مجید کے اندر، وہ ہے برہان۔ سامعین کرام، قرآن مجید توحید، رسالت اور آخرت پر ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ برہان کے معنی ہے دلیل اور ثبوت کے، اور اس کے سامنے ہمارے سامنے مختلف قسم کے جو کمزور دلائل لے کر لوگ آتے ہیں، قرآن مجید اپنے دلائل حق کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے، رسالت کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے برہان کہا گیا۔ اس کا تذکرہ دیکھنا ہو تو سورہ نساء آیت نمبر 174 میں اس کا تذکرہ ہے، جس کا ترجمہ ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس لو دلیل روشن آ گئی ہے۔ ایک اور صفت کے ساتھ ایک اور نام قرآن مجید کو دیا جو گیا ہے وہ ہے فصل کے نام سے دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، فصل کے معنی ہے فیصلے کے ہیں۔ قرآن کو فصل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ قرآن کے مطابق عمل کرنے والے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اس کے خلاف کرنے والے کو اس کو جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ قرآن کو فصل یعنی فیصلہ کرنے والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے تنازعات اور جو خصومات ہوتے ہیں کا فیصلہ ہوتا ہے، اور حق و باطل الگ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اگر دیکھنا ہو تو مجھے اور آپ کو سورہ طارق آیت نمبر 13 اور 14 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک زچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ سامعین کرام، ایک اور صفت ہمارے سامنے آتی ہے جو قرآن مجید اپنے اندر انسانوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ ہے قصص کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ قرآن میں اس کو قصص کیوں کہا گیا؟ قصص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ اقوام کے قصے اور واقعات بے شمار اس میں بیان کیے گئے ہیں، جس سے انسانوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے، اور اس کی روشنی میں وہ اپنی اصلاح کا مطلب جو ہے کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو قصص کے نام سے قرآن یاد کرتا ہے۔ اس کی تفصیل سورہ یوسف آیت نمبر 3 کی طرف اگر جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قصص کے نام سے یاد کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح اس قرآن مجید کو قصص کے نام سے یاد کیا گیا۔ سامعین کرام، جہاں قرآن مجید کے بے شمار صفات آتے ہیں، وہاں صفات عالیہ کی شکل میں بیان اور تبیان کے نام سے بھی اس قرآن مجید کو یاد کیا گیا ہے، اور اس کی صفت کو ہمارے سامنے لایا ہے۔ جہاں مطلب جو ہے اس کا ہم تبیان اور بیان کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ بیان اس بات کو دلیل کے طور پر کہتے ہیں جو شک و شبے کو زائل کر دے۔ قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید بیان کرنے کے لیے آ گیا ہے جو توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں وہ مطلب جو ہے پیدا شدہ تمام جو شکوک و شبات تھے، اس نے مطلب جو ہے مشرکین کے رفع کر دیے، اور ان کو مطلب جو ہے اسلام کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا تذکرہ سورہ آل عمران 137 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ھذا بیان للناس، یعنی یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کو نور کے نام سے بھی قرآن یاد کرتا ہے۔ نور کو کیوں مطلب جو ہے یاد کیا گیا؟ اس لیے کہ نور کے معنی ہے روشنی کے، اور قرآن کو نور کہنے کے معنی یہ ہے کہ اس سے حق منور اور روشن ہو جاتا ہے، اور انسانیت ان کے مطابق چلے تو اسے کہیں ٹھوکر نہ لگے، بلکہ نور اور روشنی کے ساتھ چلے گی۔ اسی وجہ سے اسے نور کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، سورہ آراف آیت نمبر 158 میں اس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو ملے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے نور کی شکل میں یوں کہا کہ اس روشنی کی پیروی اختیار کرے جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی صفت ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے حق۔ حق مطلب جو ہے اسے کیوں کہا گیا، اس کا نام حق کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ حق کے مطلب ہے سچائی اور واقعے کے مطابق ہونے کے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن مجید حق ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ واقعے کے مطابق حق اور سچ ہیں، باطل اور جھوٹ نہیں ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن میں واضح طور پر ہمارے سامنے آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اسے کھول کر رکھ دیا کہ اس نے تم پر کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے مشرکین جو اس کے خلاف مطلب جو ہے اختلافات لے کر کھڑے ہو گئے تھے، شک و شبات لے کر کھڑے ہو گئے تھے، انہوں قرآن مجید نے اپنی صفت عالیہ کے ذریعے سے ان کے تمام شکوک کو رفع کر دیا، اور حق کے ساتھ ان کے سامنے سچائی لے آئی۔ ایک اور صفت کے ساتھ قرآن مجید میں اس کے قرآن
مجید کو مسانی کے نام سے بھی اسے یاد کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، مسانی کے معنی ہے بار بار دہرائی جانے والی چیز کے ہیں۔ قرآن مجید کو مسانی کہنے کے معنی ہے کہ اس کی تلاوت بار بار کی جائے۔ دوسرا مفہوم اس مسانی کا یہ ہے کہ اس میں متعلقہ مضامین بار بار مطلب جو ہے وارد ہوئے ہیں۔ دونوں پہلو کے لحاظ سے قرآن مجید مسانی کے مصداق ہے، اسی وجہ سے اسے مسانی کہا جاتا ہے، یعنی اسے بار بار پڑھنے کی تاکید ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ کے ذریعے سے دی ہے۔ اس کی اس صفت کو اگر دیکھنا ہے تو سورہ زمر آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک نام جو ایک صفت کے ساتھ قرآن مجید میں قرآن کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے وہ ہے اسے روح کے نام سے بھی اسے یاد کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 54 میں اسے جو روح کے نام سے اسے یاد کیا گیا ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہارے اوپر کے ذریعے سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید کو روح اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ روحوں کے لیے زندگی کا سبب بنتی ہے۔ ان کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح روح ایک پراسرار چیز ہے، اسی طرح قرآن مجید کا نزول بھی ایک پراسرار چیز ہے، اسی وجہ سے اسے روح کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جس طرح جسم کو پھلنے پھولنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو پروان چڑھانے کے لیے انسانوں کو مطلب جو ہے وہ اہم چیز کی ضرورت ہے جو قرآن مجید کی شکل میں انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ ایک اور مطلب صفت کے ساتھ قرآن مجید کو جو نام دیا گیا وہ صراط مستقیم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہتا ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یعنی یہی سے ہمیرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اس پر چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو صراط مستقیم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جو راستہ دکھاتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے، ٹیڑھا راستہ نہیں ہے۔ قرآن اس پر چل کر آدمی سیدھی منزل کو پہنچ سکتا ہے، بھٹکنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ مختلف صفات ہیں جو قرآن مجید میں اس قرآن مجید کے مختلف ناموں کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک اور صفت بھی آتی ہے وہ ہے نعمت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اسے نام دے کر اسے مخاطب کیا ہے، جس کا تذکرہ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 میں اس طرح کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمت بیان کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن یقیناً ایک نعمت ہے، بلکہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ساری انسانیت بھٹک جاتی اور وہ ہلاکت اور خسران میں مبتلا ہو جاتی۔ قرآن کی بدولت اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بندوں کو ہدایت نصیب کی تھی اور وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے فیض یاب ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں اور ان ناموں کے ساتھ اس قرآن مجید کی مختلف صفات عالیہ میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ سامعین کرام، اس قرآن کے ان صفات سے مستفید ہونے والا وہی شخص ہے جو ان کی صفات کو جانتا ہو، اس کے مطابق اس سے وہ آگاہی رکھتا ہو، اس کے مطابق اپنے اعمال کو سیدھا کرتا ہو، تبھی کہیں جا کر وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھنے کے نتیجے میں تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کی نجات راہ کی طرف مطلب جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستفید ہونے والے لوگوں کے سلسلے میں حدیث مبارکہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ہیں وہ لوگ ہیں جو اہل اللہ ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن والے اہل اللہ ہیں اور ان کے وہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن والا وہ ہے جس کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھل چکی ہو۔ حدیث مبارکہ میں مزید تفصیل بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ وہ ہیں جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، دنیا میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، دنیا ایک سراب اور آزمائش گاہ ہے۔ انسان کا ازلی دشمن اپنی پوری قوت کے ساتھ انسانوں کو بہکانے اور جہنم کی طرف لے جانے میں پوری طاقت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کا راہ راست سے بھٹک جانا لازمی شے ہوتا ہے۔ ایسے حالات
حالات میں انسانوں کو اپنی طرف مطلب جو ہے اگر کوئی بلاتا ہے اور جس کے ذریعے سے جنت کا راستہ استوار کرتا ہے تو وہ روڈ میپ قرآن مجید ہے جو مختلف صفات عالیہ اور مختلف ناموں کے ساتھ مجھے اور آپ کو مخاطب ہوتا ہے. اور یہ قرآن مجید اس ماہ رمضان میں اس کا نزول ہوا تھا. حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جس طرح لوہے کو اگر وہ پانی میں پھینک دیا جائے تو اس پر زنگ آ جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اس زنگ کو جو دلوں کو لگ جاتا ہے اس کو دھونے کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے دو ذرائع ہیں, ایک ہے کثرت سے موت کو یاد کرنا اور دوسرا ہے قرآن مجید کو پڑھنا. اسی کے نتیجے میں انسان راہ راست پا سکتا ہے. سامعین اکرام, دل کا زنگ آلود ہونا, دنیا میں گم ہو جانا ہے, اس پر دنیا کی محبت اس طرح چھا جاتی ہے کہ دنیا کے علاوہ اور کچھ نہ دیکھ سکے. وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ موجودہ زندگی اخروی زندگی نہیں ہے بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے. جو شخص آنے والی زندگی کو فراموش کر دے دنیا اس کا مدح مطلب جو ہے نظر بن جاتی ہے. جس کی ساری جد و جہد دنیا کے لیے وقف ہو جاتی ہے وہ دنیا کے لیے جیے گا, وہ دنیا کے لیے مرے گا, وہ دنیا کی تمنائیں کے لیے سوئے گا, اور جب وہ سو کر اٹھے گا تو اس کے ذہن میں دنیا کی فکر سوار ہو جائے گی. جس شخص کا یہ حال ہو جائے اسلام کی نظر میں اس کا دل مر چکا ہے, اس کے اندر حق کی چمک باقی نہیں رہی, وہ اب دنیا کا بندہ نہیں رہا, اس لیے وہ اب دنیا سے آگے کی حقیقتوں کو نہ دیکھ سکتا ہے, نہ اس کا دل اب زنگالود ہو گیا ہے, اس وجہ سے وہ دل سے سوچ بھی نہیں سکتا. اسی لیے انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اگر تمہیں اپنے آپ میں ایسا محسوس ہو تو اس کا علاج قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے اور وہ نور بن کر دلوں میں داخل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام کے سے مخاطب ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 اوقات میں اپنے دل کا جائزہ لو, نماز پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے, اگر اپنے پہلو میں دل نہ پاؤ تو اللہ رب العالمین سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو, کیونکہ یہ دل زنگالود ہوتا ہے, یہ دل مطلب جو ہے سو جاتا ہے, یہ دل مر جاتا ہے, یہ دل غافل ہو جاتا ہے, یہ دل مطلب جو ہے کھو جاتا ہے. اس مردہ دل کی زندگی اگر پاتے ہیں تو اس میں حق کی معروفیت کی روشنی پیدا ہوتی ہے. سامعین اکرام, قرآن آنے والی زندگی کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے, وہ اس پر آخرت کی حقیقتوں کو کھولتا ہے. قرآن اس دنیا میں انسان کی نگاہ کو جمنے نہیں دیتا اور اس کے لیے وہ اخلاق کو بلند کرتا ہے اور آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا کراتا ہے. جو شخص قرآن کو تھام لے گا اس کا جو پروردگار ہے اس کی منزل اس سے قریب تر آئی چلی جائے گی اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کا ساجی بن جائے گا. وہ اندھوں کی طرح دائیں بائیں بھٹکتا نہیں پھرے گا بلکہ اللہ رب العالمین اسے راہ نجات بتا فرمائے گا. سورہ انعام آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے جو شخص مر چکا ہو پھر اس کو ہم نے زندہ کیا ہو اور اس کو روشنی دی ہو جس سے وہ انسانوں کے درمیان اطمینان سے چلتا پھرتا ہے, کیا اس شخص کے مانند ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے جس سے نکلنے والا نہیں ہے. سامعین اکرام, اسلامی مفکر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی اپنی کتاب قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مطلب جو ہے مسائل کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں یوں لکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن حکیم سے اپنی زندگی کے مسائل کے سلسلے میں ہدایت اخذ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پیش نظر وہ نصب العین ہوتا ہے جو قرآن مجید بیان کیا ہے. ہماری زندگی میں نصب العین کے حصول کا تقاضا بھی پایا جاتا ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. ہماری زندگی میں نصب العین کے حصول کا تقاضا بھی پایا جاتا ہے مگر اسے صرف اس صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب کائنات کی بناوٹ اور اس کی ساخت بھی اس کے حاصل ہونے کی جدوجہد میں ہماری سازگار ہو. اور قرآن مجید کا یہی موقف ہے کہ اگر سازگار نہ ہو تو نصب العین کبھی حاصل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور بعثت میں اسے مقصد کے حصول کے لیے ہوتی ہے. نزول قرآن کی غایت بھی یہی ہے کہ بعثت کا مقصود حاصل ہو کر رہے. اس کائنات کی اپنی بناوٹ اور ساخت کا سازگار ہونا بھی ممکن ہوگا جب ہم اس نصب العین کو جس کا تقاضا ہماری فطرت میں موجود ہے قرآن مجید کی ہدایت حاصل کرے اور اس مقصود کے حاصل ہونے میں ہمارا کمال زمر مطلب جو ہے موجود ہو. سامعین اکرام, اسی بات کو تفصیل بتاتے ہوئے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے علامہ جوازی مطلب جو ہے اس طرح لکھتے ہیں کہ ابلیس اہل علم کے پاس بہت راستوں سے آتا ہے. ابلیس اہل علم کے پاس بہت
بہت سے راستوں سے آتا ہے، اس میں بہت سے ظاہر ہیں لیکن غالب بہت بھی ہے، اور عالم اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کرے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ باوجود علم کے قدم قدم پر لرز جاتا ہے اور لغزش کھاتا ہے اور ٹھوکریں کھاتا ہوا وہ لڑک پڑتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کی یہ کتاب جس کی تفصیلات مختلف ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئی ہے، یہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے نتیجے میں دل بدل جاتے ہیں، اخلاق بدل جاتے ہیں، اعمال بدل جاتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے، دنیا کے اندر خوشحالی نصیب ہوتی ہے اور غلبہ و عروج اور فتح یابی نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں کیا ہے، یوں ارشاد فرمایا کہ جس نے زبردست اور طاقتور بن کر اس کتاب کو چھوڑ دیا تو اللہ اس کو کاٹ کر رکھ دے گا، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کی تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، حکمت سے بھرپور یاد دہانی ہے، یہی صراط مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسانوں کی خواہشات ٹیڑے راستے پر نہیں جاتے، زبانیں اس کے خلاف غلط ملت نہیں کرتے، عالم اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے، جتنا اس کو پڑھا جائے یہ پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ وہ صفات عالیہ ہیں جس کے پڑھنے کی تیاری اس طرح کی جائے تو مسلمانوں کو اس رمضان کے مہینے میں فائدہ ہوگا، یہ روڈ میپ مجھے اور آپ کو میسر آئے گا، میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہوگا اور سیدھے راستے پر جانے میں مجھے اور آپ کو سہولت مل جائے گی۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں سمود، عاد، لوط، بنی اسرائیل، اس طرح بہت ساری قوموں کا تذکرہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ اس پر کبھی میں نے اور آپ نے غور کر کے دیکھا تو یہ تمام قومیں جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، یہ وہ امتیں ہیں جن کو اللہ نے کتاب اور اپنی ہدایت کی نعمت سے سرفراز کیا تھا، ان کو تورات جیسی امانت دی تھی، مختلف کتابیں بھی ان کو دی گئیں، صحوفے بھی ان کو عطا کیے گئے اور ان کو اس نے اپنے کام کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا، مگر اس کے بعد ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا اور سبھی کے سبھی مطلب جو ہے آپس میں لڑنے بھڑنے لگے اور حق کے راستے سے ہٹنے لگے، جن لوگوں نے بھلائی کی طرف بلایا انہوں نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی اور ناشکری اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تھا، جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ تو قرآن ان کے سلسلے میں کہتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے اس لیے ہوا کہ ان قوموں نے عہد میثاق کو توڑ دیا تھا، اس لیے کہ ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ لعنت اور دلوں کی سختی یہ ہے کہ اچھی بات معلوم ہو لیکن دل پر اثر نہیں ہوتی، واعظ و تذریز کی کمی ہوتی ہے لیکن امت کی حالت میں بہتری پیدا نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، یہ حالت اس لیے ہوتی ہے کہ میثاق کیا ترک کر دینا ہے۔ میثاق کیا ہے؟ میثاق کہتے ہیں اللہ کی کتاب، اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا اور اس کو مطلب جو ہے لے کر کھڑے ہونا میثاق کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی کا تو تذکرہ قرآن کہتا ہے کہ عہد میثاق کے ساتھ دنیا میں انسانوں کو اتارا گیا ہے۔ اس وجہ سے تو قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، لہٰذا ہم نے بڑی مطلب جو ہے بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی کہ 3 دنوں سے کم میں قرآن مجید کو نہ ختم کرو، کیونکہ 3 دنوں میں قرآن شریف سے پڑھنے والا اسے سمجھ نہیں سکتا۔ سامعین کرام، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہے کہ ہر کلام کی معافی اور معنی کو سمجھنا اس کے مقصود ہوا کرتا ہے، محض اس کے الفاظ پڑھنا مطلوب نہیں ہوا کرتا۔ بس قرآن اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ سامعین کرام، ایسا کرنے سے انسانوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا آغاز دل میں قرآنی نور کے داخلے کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ نور دل میں گناہوں، غفلتوں اور خواہش نفس ہے اس کی پیروی سے جنم لینے والی تاریکی کو دور کر دیتی ہے۔ دل میں نور اور دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل کے تمام احساسات میں روشنی اور زندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یوں قرآن سمجھنے سے صاحب قرآن ایک نئی زندگی سے وہ متعارف ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں مختلف مطلب جو ہے تفصیلات ہمارے سامنے لائی ہیں، جس میں قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 122 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ
روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو۔ معلوم ہوا کہ قرآن ایک روح ہے جو دل میں جا کر اسے زندہ کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید سورہ شورى آیت نمبر 54 میں اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہارے اوپر نازل کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھا دیتے ہیں اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یوں ہی دل میں روح جاگزیر ہوتی ہے تو دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے، خواہشات حب دنیا کے دل سے نکل جاتی ہے، اس کا واضح اثر انسان کے طرز عمل پر پڑتا ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر سورہ زمر آیت نمبر 22 کا مطلب جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کس طرح سے سینہ مطلب جو ہے کھول دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے، اور جب دل کھل جاتا ہے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کی علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی گھر یعنی اخروی زندگی کی طرف رغبت زیادہ بڑھ جاتی ہے، رجوع اللہ اور دنیا سے بے رغبتی اور بے توجہی، اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری میں وہ مگن نظر آتا ہے۔ یہ وہ علامتیں ہیں جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو نچوڑ کر اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید مجھے اور آپ کو واضح طور پر بیان کر دیتا ہے کہ کس طرح سے میری اور آپ کی زندگی کے لیے کیا وہ چیزیں ہیں جس کا اختیار کرنا میرے اور آپ کے لیے کافی مطلب جو ہے اس قرآن مجید سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے۔ سامعین کرام، جہاں مطلب جو ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث و دہلوی اپنی مطلب جو ہے تفسیر میں بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سب آداب کا مقصد صرف ایک ہی ایک ہے اور وہ قرآن مجید کی فہم اور تدبر ہے۔ سامعین کرام، جہاں شیخ الہند مطلب جو ہے تحریر کرتے ہوئے اپنی مطلب جو ہے تحریر میں اس طرح لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی صفات اور احکامات کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور تحقیق کرے کہ حق اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش اور کن باتوں سے ناخوش ہوتا ہے، اس کی خوشی والے کام کرنے کے ہم کون سے ہیں اور اس کی ناخوشی والے کام سے بچنے کا نام ہی مطلب بندگی ہے، اور جو بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں ہے۔ اس بات کو سبھی جانتے ہیں کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو تمام چیزوں سے ناواقف، انجان اور بے خبر ہوتا ہے، چوٹ کھانے سے سب کچھ سیکھ جاتا ہے اور بتانے سے ہر چیز جان لیتا ہے۔ اس طرح حق کا پہچاننا اور احکام الہی کا احکام میں علم کا بھی بتانے اور سکھانے سے ہی آتا ہے، لیکن جس طرح حق تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن شریف میں خود بتایا ہے ویسا کوئی نہیں بتا سکتا، اور جو اثر برکت اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے مقدس و پاک کلام میں ہے وہ کسی اور کلام میں نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے عام و خاص تمام اہل اسلام کے لیے لازمی ہے کہ اپنے اپنے درجے کے مطابق اللہ کے کلام کو سمجھنے میں غفلت اور کوتاہی سے بچتے رہے۔ اسی وجہ سے شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ظاہری معنی ہے جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کے نچوڑ کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ وارد ہونے والا ہے، اس میں قرآن مجید کو کھولے جانے والے ہیں، قرآن کا مطلب جو ہے ہر طرف دور دورہ ہوگا، مگر اس کو پڑھنے کے لیے اس کا دل کا کھلنا شرط اول ہے، اس کا ماننا شرط اول ہے، اس کا ایمان لانا شرط اول ہے، اور اس کے صفات کو اپنے دلوں میں اور اپنے ذہنوں میں پیوست کرنا شرط اول ہے، تبھی کہیں جا کر راستے ہموار ہوتے ہیں، تبھی کہیں جا کر راستے مطلب جو ہے جنت کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں قرآن مجید کو جو پڑھتے ہیں وہ ذہنوں میں مطلب جو ہے محو ہو جاتا ہے، اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق انسانوں کا چلنا آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے، ورنہ صرف طوطا مینا کی طرح اس قرآن مجید کو اگر رٹا مار لیا جائے تو یہ قرآن مجید بے شک مطلب جو ہے ثواب الف کا 10، لام کا 10، میم کا 10 کے حساب سے مطلب جو ہے نیکیاں ضرور ملیں گی، مگر انسانوں کے اندر جو تبدیلیاں آنی چاہیے، جو معاشرے کے اندر تبدیلیاں آنا چاہیے، جو معاشرے کے اندر
اندر انقلابات آنے چاہیے جس کے ذریعے سے راہ راست مطلب جو ہے میسر آ جانا چاہیے اور معاشرہ پورا اسلامی معاشرہ بننا چاہیے، وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کام کو کرنے کے لیے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، صفات عالیہ قرآن کی مطلب جو ہے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اسے کھولتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے مطلب جو ہے ذہنیت کے ساتھ اس پر مطلب جو ہے داخلے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر راستے صحیح ہو جائیں گے اور صحیح معنوں میں ہم لوگوں کو تبدیلی کا مطلب جو ہے وہ مزہ چکھنے کا مطلب جو ہے ایک موقع مل جائے گا۔ ورنہ مطلب جو ہے ہر سال رمضان آتا ہے، ہر سال میں کثیر تعداد میں لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر رمضان کے خاتمے کے ساتھ ہی اسی مطلب جو ہے چاند رات کے ساتھ ہی انسان مطلب جو ہے وہ جو بندگی کا لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ بالکل ایسا نکال کے باہر پھینک دیتا ہے جیسا کہ کبھی پہنا تھا یا نہیں پہنا تھا۔ وہی حالات مطلب جو ہے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں، ہر طرف وہی برائیوں کا دور دورہ نظر آتا ہے، لوگ اسی طرح حق و باطل میں مطلب جو ہے فرق نہیں کر پاتے، اور اسی طرح جائز کی بجائے ناجائز کی طرف گامزن ہو جانا اور برائیوں کی طرف گامزن ہو جانا، شیطان کے ساجی بن جانا، وہ تمام شیطانی کام کرنا جس کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن مجید کو جو میرے اور آپ کے لیے مختلف ناموں کے ساتھ مختلف صفات عالیہ کے ساتھ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے، یہ راہ ہدایت ہے اور یہ مطلب جو ہے اساس دین ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے کسوٹی فراہم کرتی ہے جس کے ذریعے سے جس کو پکڑ کر جنت کی طرف جایا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید شفاعت دیتی ہے، کا مقام رکھتی ہے۔ قرآن مجید انسانوں کو مطلب جو ہے گواہی کے طور پر پیش کی جاتی ہے، یا تو قرآن مجید ہمارے حق میں گواہی دے گا یا قرآن مجید ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن مجید کا پڑھنا میرے اور آپ کے لیے شرط اول ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے وہ روڈ میپ ہے جس کے ذریعے سے جنت مطلب جو ہے نظر آتی ہے، جنت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ جی پی ایس استعمال کرتے ہوئے ہر کونے تک ہر کسی کے گھر کو پہنچنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، مگر قرآن مجید کو وہ جی پی ایس کی شکل میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کیوں اس کے ذریعے سے اپنا روڈ میپ مطلب جو ہے کیوں ڈھونڈ نہیں نکالتے؟ کیوں جنت کی طرف گامزن ہونے میں اور آپ آگے نہیں بڑھتے؟ کیا مجھے اور آپ کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میرے اور آپ کے دل پگھل جائیں، کہ میرے اور آپ کے دل اللہ کی طرف راغب ہو جائیں؟ کیا مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وقت نہیں آیا؟ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کیا کیا کچھ مطلب جو ہے تہیا مچا کر میرے اور آپ کے عقلوں کو، میرے اور آپ کے دل کو مائل کرنے کی کتنی کتنی کوششیں کی ہیں۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور کر کے دیکھا؟ ذرا غور کر کے دیکھے، ابھی کچھ مطلب جو ہے دنوں پہلے کا تو تذکرہ ہے، روس اور روس نے ترکی اور اس کے اطراف کے مطلب جو ہے جو ممالک تھے وہ مختلف طریقے سے اس زلزلوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ وہی انسان جو بلڈنگیں بناتا ہے، وہی انسان جو معاش میں مطلب جو ہے مستحکم ہوتا ہے، وہی انسان جو اپنے آپ میں غرور کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے، وہ اس کے آگے کچھ بھی نہ کر سکا۔ اسی کو تھوڑا آگے نکل کر دیکھیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مطلب جو ہے کورونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، سارے کچھ قید ہو کر رہ گئے تھے، لوگ تڑپ تڑپ کر تنہا مطلب جو ہے وہ اللہ کے پاس مطلب جو جا رہے تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، تدفین کرنے کے لیے تک لوگ نہیں جا پا رہے تھے، لوگوں کو چھانٹ کر الگ الگ کر دیا گیا تھا، لوگ پریشان حال تھے کہ باہر نہیں جا رہے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز بند ہو گئی ہے۔ ان سب کے باوجود کیا ہمارا دل اب بھی نہیں پگھلا؟ کیا اب بھی مطلب جو ہے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوئے؟ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے رمضان میں اتارا۔ اس رمضان کا وہ مہینہ ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو فیضیاب ہونے والا مہینہ ہے، جو مختلف رحمتوں کی بارشیں ہونے والا مہینہ ہے۔ اس میں اعمال مطلب جو ہے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اس میں کی جانے والی چھوٹی نفیل عبادات فرض کے برابر عطا کر دی جاتی ہیں، اور جو فرائض ہیں اسے 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا سیل ہونے کے باوجود انسان ایسا غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی کھانا پکانا، وہی سونا، وہی بیکار کی گفتگویں، وہی لغویات، وہی مختلف مطلب جو ہے جھمیلوں والی زندگی جو انسانوں کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ قرآن مجید اسے کھول کر مختلف قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ایسی قوموں کی طرح تم نہ ہو جاؤ جو بگاڑ کا شکار ہو گئے، جنہوں نے اس عہد میثاق کو بھلا دیا، جس کے نتیجے میں ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ اسی سختی کی بنا پر وہ اللہ سے مطلب جو ہے مغضوب ہونے والے بندے قرار پائے، اور اسی وجہ سے ان کو فنا برباد کر دیا گیا، ان پر ایسے ایسے عذابات آئے۔ قرآن مجھے اور آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہے، کہیں جھٹکے آئے اور کہیں بارشیں ہوئی، کہیں
आग की बारिश हुई, कहें पत्थरों की बारिश हुई, और कहें मतलब जो है एक जोर की आवाज आई, और वो ऐसे मिटे कि ना उनकी बस्तियां इस दुनिया में हैं और ना ही उनका नाम निशान मौजूद है, बल्कि वो सफा हस्ती से मिटा दिए गए। सामिन इकराम, अब भी वक्त है जो मुझे और आपको पुकार पुकार कर कह रहा है कि आगे बढ़ो, इसी में तुम्हारे लिए आसानी है, आगे बढ़ो, उसी में तुम्हारे लिए मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत मौजूद है। उसके लिए जहनों को एकसू करने की जरूरत है, तैयारी इस चीज की करनी है कि वो मैं और आप सही मानों में जहनी शऊर के साथ रमजान का इस्तकबाल करें, रमजान का दाखिला करें, अपनी बेहतरीन प्लानिंग बनाए, और इस प्लानिंग के लिए बेहतरीन मतलब जो है अपने लिए वो प्लान बनाए। जो कुछ अब पीछे हो चुका सो हो चुका, अब आने वाले जितने दिन बाकी रह गए हैं उसके लिए हम सामान्य मतलब जो है वो आसाइश, वो जन्नत वाली मतलब जो है आसाइश, वो खबर की आसाइश, वो हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जब ये अजाइम होंगे, ये सोचे पैदा होंगी, ये इरादे मुस्तहकम होंगे, तभी कहीं जाकर पाए तकमील तक वो इरादे मुकम्मल हो पाते हैं। सामिन इकराम, आपके दिल से, अपने दिल से मैं गुजारिश करती हूँ कि खुदारा अब भी वक्त है, पलट आइए, इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में हमारी निजात है, इसी में हमारा रास्ता है, इसी में हमारा मतलब जो है इनाम पोशीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में कुरान पढ़ने, इसकी तालीमात को समझने, इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।